اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجالس رمضان کی ایک اور کڑی لے کر CIS حاضر ہوا اس سال۔ الحمدللہ شیخ عبدالوکیل اور شیخ طارق اس ٹاپک پر بیان کریں گے، کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ اس ٹاپک کا اصل دو پہلو جو ہے ہم لانا چاہ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو جو چھوڑ دیتا ہے، حاضر قرآن، وہ ایک ٹاپک ہے، اور دوسرا جو ہے قرآن کو التغنی بالقرآن، یہ اس کی مزید وضاحت تو شیخ طارق ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے شیخ عبدالوکیل کا ٹاپک ہے حاضر قرآن پر۔ میں گزارش کرتا ہوں شیخ سے کہ وہ اپنے موضوع پر بیان کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہم کو یہاں جمع ہونے اور قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت مجلس بنائے، اور جو کچھ ہم حق سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو مختلف اوقات میں جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہی مقام اور وہی شان جو خود اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے، جو شان احکم الحاکمین کی ہے، رب العالمین کی ہے، وہی شان اور وہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اترا، نبی علیہ السلام اس کو بذات خود یاد کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کلام سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ نہ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات یاد کرتے، بلکہ قرآن مجید کی آیات یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اس کو ہم نے 10 سال میں یاد کیا۔ 10 سال کا عرصہ ایک صحابی سورہ بقرہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے معانی پر غور و فکر کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں
اگر ہم سوچیں کہ ایک سورت کے سیکھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اور اس کے دلالات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ایک صحابی 10 سال کا عرصہ لگاتے ہیں، اس پر صرف کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس قرآن مجید کے لیے عطا کیا ہے، کتنا حصہ ہم نے اس قرآن مجید کے لیے خاص کیا ہے۔ یہی باتیں سوچنے، سمجھنے اور انہی باتوں پر غور و فکر کر کے زندگی کا کچھ حصہ قرآن مجید کو عطا کرنے کے لیے یہ مجلس قرآن مجید کے حقوق کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اور مجھے اس کے جس حصے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حجر قرآن، قرآن مجید کو ترک کر دینا، قرآن مجید کو چھوڑ دینا۔ حجر کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا، چھوڑنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ نے یہ کلام عطا کیا تھا، یہ کلام دیا تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قرآن مجید بیان کرتے، کافروں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں سناتے، تو کافروں نے اس قرآن مجید کا انکار کیا اور اس قرآن مجید کو ترک کر دیا۔ ان کے چھوڑنے کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک قسم یہ کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو سننے سے اعراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن مجید سنانے کی کوشش کرتے، تو کافر اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کو سننا نہیں چاہتے، بلکہ اعراض کرتے ہوئے وہاں سے یا تو چلے جاتے یا تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اجنبی مکہ آ جاتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع نہ ہوتی، تو اس سے کہتے کہ قرآن مجید کو نہ سنو، اگر تم نے قرآن کو سن لیا تو ایسی صورت میں اپنے دین کو چھوڑ دو گے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لو گے، اسی لیے اس سے کہتے کہ قرآن مجید کو نہ سنا کرو۔ تو خود نہ سننا اور دوسروں کو سننے سے روکنا یہ حجر میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن مجید سنانے کی کوشش کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تو وہ بجائے سننے کے، ایمان لانے کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی تلاوت کرتے اس کے تعلق سے کہتے کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کو نہ سن کر اس پر تہمت باندھنا اور الزامات عائد کرنا، قرآن مجید کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانا، یہ کافروں کا طریقہ اور کافروں کا شیوا رہا ہے۔ قرآن مجید سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کے بہت سارے اسباب مسلمانوں کی زندگی میں ہوں گے کہ کیوں قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تکبر اور اناد، غرور کا دل میں پایا جانا۔ کوئی شخص اگر اس کے دل میں تکبر اور اناد پایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ غرور، اس کا یہ تکبر اس کو قرآن مجید کو سننے اور اس کو قبول کرنے سے روک دے گا، آڑ بن جائے گا۔ یہودی جانتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ویسے یہودی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، نبی برحق ہے۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے،
ابو جہل کو پتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. کسی نے سوال کیا ابو جہل سے، پوچھا کہ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ استعمال آپ نے نہیں کیا، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، پتا ہے کہ آپ سچے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کو سچا نبی اور رسول کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو ابو جہل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بنو ہاشم اور ہمارا خاندان زمانے جاہلیت میں، دورے جاہلیت میں ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. وہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے، ہم بھی پانی پلاتے، وہ بھی بیت اللہ کی خدمت کرتے، ہم بھی خدمت کرتے. ہر اچھے کام میں ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کبھی ان سے پیچھے نہیں رہے. لیکن جب بنو ہاشم کے ایک فرد نے یہ دعویٰ کیا، یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اگر ہم ان کی بات مان لیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیں، تو ایسی صورت میں ہمارے قبیلے کی، ہمارے خاندان کا مقام اور مرتبہ بنو ہاشم سے کم ہو جائے گا، ان سے گھٹ جائے گا. ہر نیکی کے کام میں آگے رہنے والے یا ساتھ میں رہنے والے، مقابلہ کرنے والے، ہم اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں نبی کہاں سے پیدا کریں، کہاں سے لائیں؟ اسی وجہ سے ابو جہل نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، اسلام کو قبول نہیں کیا. میرے دوستو، قرآن مجید سے اعراض کی سب سے بڑی وجہ تکبر اور اناد کا پایا جانا. دوسری وجہ دیگر چیزوں میں مشغول ہو کر قرآن مجید کو ترک کر دینا. دنیا میں انسان ایسے مصروف ہو جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے میں، زندگی کو بہتر بنانے میں ایسے مصروف ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو وہ ترک کر دیتا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے. بچپن میں انسان بسا اوقات دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہوتا ہے، دنیا کمانے کی فکر نہیں ہوتی، مشغولیات اس پر طاری نہیں ہوتی. لیکن جیسے جیسے جوان ہوتا ہے، جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے. ذمہ داریاں ادا کرنے کے چکر میں قرآن مجید کو ترک کر دیتا ہے. بلکہ بسا اوقات قرآن مجید کی جن صورتوں کو بچپن میں یاد کیا تھا، بچپن میں سیکھا تھا، جتنا حصہ قرآن مجید کا بچپن میں یاد کیا تھا، وہ حصہ بھی محفوظ نہ رکھ سکا، وہ حصہ بھی یاد نہ رکھ سکا، وہ حصہ بھی بھول کر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گیا. قرآن مجید کو چھوڑنے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. آپ تصور کریں، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث لکھنے سے منع کیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی، بلکہ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر لوگ احادیث کو لکھنے لگے، احادیث کو تحریر کرنے لگے، تو ایسی صورت میں احادیث میں مشغول ہو کر قرآن مجید کو ترک کر دیں گے، قرآن مجید کو بھول جائیں گے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث لکھنے سے منع کیا کرتے تھے، لئلا ينشغلوا عن القرآن الکریم، تاکہ احادیث لکھتے لکھتے قرآن سے غافل نہ ہو جائے، غفلت کا شکار نہ ہو جائے. میرے دوستو، اگر قرآن مجید چھوڑ جاتا ہے احادیث میں مشغول رہ کر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل سے ہمیں سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے. ایسی صورت میں احادیث کو یاد کرنا یا احادیث میں مشغول ہونا اگر قرآن مجید چھوٹتا ہے، انسان کے لیے صحیح نہیں ہے،
انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر احادیث میں مشغول ہو کر قرآن مجید کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے تو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر ان میں انسان لگ کر قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا یہ مسلمان کے لیے صحیح عمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ اس کا وطیرہ ہو سکتا ہے؟ ماہ رمضان آتا، مالک ابن انس رحمہ اللہ حدیث کا درس بند کر دیتے، حدیث کے درس کو ختم کر دیتے اور کہتے کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا مہینہ ہے. حدیث کا درس بند ہو جاتا، حدیث کا درس ختم ہو جاتا، طلبہ سے کہتے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور خود قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. میرے محترم مسلمان دوستو، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو کر قرآن مجید کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کو ترک کرنے کے، قرآن مجید کو چھوڑنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں اس کی سزا اور اس کے نتیجے کا ذکر کیا. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی سے قرآن مجید چھوٹ گیا، اللہ کی کتاب سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. یہ کسی بڑی سزا سے کم نہیں ہے، بڑے عذاب سے کم نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب مسلمان کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کلام جس کی تلاوت کے لیے اللہ نے نازل کیا، وہ کلام جس کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو دعوت دی، جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ابھارا، وہ کلام مسلمان کی زندگی سے چھوٹ جائے، مسلمان کی زندگی سے ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر عذاب اور اس سے بڑھ کر سزا مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا نتیجہ ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کا، اس سے اپنا تعلق ختم کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو سب سے بڑا ظالم کہا، سب سے بڑا ظالم کہا جو انسان قرآن مجید کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ اعراض کرتا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ظالم آپ نہیں پائیں گے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو انسان قرآن مجید کو ترک کر دے، اس کو ترک کر کے پیٹ کے پیچھے ڈال دے. اور دوسرا عذاب، دوسری سزا قرآن مجید کو ترک کرنے والے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر پردہ اور آڑ بنا دیتا ہے. حق کو دیکھتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، حق کو اپنے سامنے پاتا ہے لیکن تلاوت نہیں کر سکتا، حق کو اپنے آگے دیکھتا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا. قرآن مجید لاکھوں کی تعداد میں آپ چھاپا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے. شاید آج مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں آپ پائیں گے جس گھر میں اللہ کی کتاب نہ پائیں، اللہ کی کتاب موجود نہ ہو. اپنے سامنے ہم اللہ کا کلام پاتے ہیں، ہمارے سامنے، نگاہوں کے سامنے. ایک ایک نسخہ نہیں، کئی کئی نسخے ہمیں نظر آئیں گے. بلکہ نسخوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، آج ہمارے پاس اتنی آسانیاں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن مجید کو موبائل کے ذریعے تلاوت کر سکتے ہیں. ہماری جیب میں ہمہ وقت قرآن مجید پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، تدبر کی توفیق نہیں ہوتی، عمل کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دل پر مہر لگا دی ہے، دل پر پردہ ڈال دیا ہے. حق کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس کو اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ترک قرآن کی یہ سب سے بڑی سزا ہے.
اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کو ترک کرتا ہے، حجر قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترک کرنے والوں کو گدھے کی مانند قرار دیا۔ گدھے کی مانند اللہ تعالیٰ نے گدھے کے ذریعے اس کو مثال بیان کی کہ وہ گدھے کی مانند ہے، گدھے کی طرح۔ کون انسان پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گدھے کے ساتھ جوڑ دے، اس کی مثال گدھے کی جیسی بنا دے؟ میرے محترم مسلمان دوستو، حمر مستنفرہ، کہ گدھے کی قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سننے کے بعد ایسے بدک کر بھاگتے ہیں جیسے گدھے بدک کر بھاگتے ہیں، گدھوں کی طرح ادھر ادھر جانے لگتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے کی طرح قرار دیا۔ اسی طریقے سے جو مسلمان اپنی زندگی میں قرآن مجید کو ترک کر دے، قرآن مجید کو چھوڑ دے، قرآن مجید کو ترک کرنے والا، قرآن مجید کو چھوڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، تنگی میں زندگی گزارے گا، بے چینی، بے اطمینانی، کہیں اس کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان انسان کو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور ذکر آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے انسان دلوں کا سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے۔ آج دنیا کے مالدار جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، دنیا کی ساری آسائشوں اور فراوانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لیکن حق سے دور ہیں، قرآن مجید سے دور ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سکون پانے کے لیے دنیا کے پتہ نہیں کن کن ممالک کا چکر لگاتے ہیں، کیا کیا وسائل اختیار کرتے ہیں، کیسی تفریح گاہوں کا وہ رخ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں پاتے، اطمینان ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں زندگی اچیرن ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، معیشت میں ساری چیزوں میں تنگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، قرآن مجید سے اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگی میں بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، بے چینی، بے اطمینانی میں وہ زندگی گزارے گا۔ پہلی چیز وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا اندھا بن کر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بن کر رب کے دربار میں آئے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، بندہ کہے گا کہ اللہ آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے، اندھا بنا کر کیوں میرا حشر کیا ہے؟ بندہ سوال کرے گا، پوچھے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا میں بصارت والا تھا، دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھیں، لیکن آج اٹھا ہو تیرے دربار میں آیا ہو اندھا بن کر، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہیں گے کہ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، قرآن کی آیتیں آئی تھیں، تو نے قرآن مجید کی آیتوں سے اعراض کیا، ان کو بھول گیا، جس کی وجہ سے آج میں نے تجھے اندھا بنا کر اٹھایا ہے، اندھا بنا کر تیرا حشر کیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سوچیں، غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے
اگرچہ کہ یہ آیتیں کافروں کے تعلق سے اتری ہیں، لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کو، مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہیں وعید میں وہ بھی داخل نہ ہو جائے، کہیں اس عذاب میں وہ بھی شریک نہ ہو جائے۔ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تعلق شیطان سے پیدا کرتا ہے، شیطان کا وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ جب اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تو لازمی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، جس انسان سے اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے، اللہ کا تعلق ختم ہو جائے، یقیناً اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، نقید لہو شیطانا، اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے وہ اس کا قرین ہوگا، وہ اس کا ساتھی قرار پائے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، کون پسند کرے گا کہ شیطان ہمارا ساتھی بنے، اللہ کی مدد ہم سے ختم ہو جائے؟ قرآن مجید کو چھوڑنے والے کا یہ انجام ہے، یہ نتیجہ ہے، اور قرآن مجید کو چھوڑنے والے کا نتیجہ، انجام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، ان هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم فتمسکوا به، کہ یہ قرآن مجید، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں، فتمسکوا به، اس کو مضبوطی سے لازم پکڑ لو، مضبوطی سے اس کو لازم پکڑ لو۔ جو آدمی قرآن مجید کو لازم پکڑتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس سے اپنا تعلق پیدا کرتا ہے، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ کون؟ قرآن مجید کو پکڑنے والا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا، اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کو ترک کر دیتا ہے وہ گمراہ ہے، ہلاکت اور تباہی، بربادی کی طرف جانے والا انسان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو اگر کوئی ترک کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن قرآن مجید کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ میدان محشر میں انسان کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، سفارش کی حاجت ہوگی، لیکن قرآن مجید کو ترک کرنے والا، قرآن مجید کو چھوڑنے والا، قرآن مجید کی سفارش سے، اس کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اور اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن مجید رب کے دربار میں آئے گا، اللہ سے کہے گا کہ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے رات میں بیدار رہا کرتا تھا، نیند کو ترک کر دیا، اپنے آرام کو چھوڑ دیا، اپنی آسائشوں کو ترک کر دیا، دنیا سے غافل ہو کر کلام کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو، سفارش کو، اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا انسان مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سوئے خاتمہ کا شکار نہ ہو جائے۔ زندگی کے آخری لمحات میں اکثر قرآن مجید کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، ان کی موت آتی ہے تو بری موت آتی ہے، سوئے خاتمہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے جڑا رہے گا، اکثر آپ دیکھ لیں حسن خاتمہ لیتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔
دنیا سے جاتے ہوئے اچھی موت اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی ایسے لوگوں کے واقعات اپنی کتاب الداء والدواء میں ذکر کیے، قرآن مجید سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تجارت میں اتنا مصروف کہ تجارت میں مصروف ہو کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ ہمیشہ کپڑوں کا ایک تاجر، اس کا واقعہ امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ہمیشہ روپیوں کا حساب کرنے والا، ہمیشہ جوڑنے والا، جمع کرنے والا کہ آج میں نے اتنا کمایا، اتنا جمع ہوا، میرے پاس اتنا بچا ہوا ہے اور خرچ کرنے کے بعد میرے پاس اتنا باقی رہے گا، یہ کپڑا میں نے اتنے میں خریدا، اس کپڑے کی قیمت یہ ہے، ہمیشہ اسی کام میں مصروف رہنے والا دنیا سے رخصت ہونے لگا، دنیا سے جانے لگا۔ اس سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، شاید اس کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر لو، بجائے لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکلنے کے، ادا ہونے کے، وہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے جو کلمات اس کی زبان پر تھی وہی کہ یہ کپڑا اتنے میں میں نے خریدا، اس کی قیمت اتنی ہے، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ میرے پاس جمع ہوا ہے، میرے پاس اکٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر حلال چیزوں میں مصروف رہ کر اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس کا یہ انجام ہوگا۔ حرام چیزوں میں مصروف ہو کر اگر کوئی قرآن مجید کو ترک کر دے، قرآن مجید کو چھوڑ دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ زندگی کے چند ایام ہیں اور یہ ماہ بہت غنیمت کا موقع مسلمان کو فراہم کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ یہ کچھ عذاب کی شکلیں تھیں، یہ کچھ نتائج تھے، انجام تھا اس شخص کا جو آدمی قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اپنا تعلق قرآن مجید سے نہیں رکھتا۔ قرآن مجید چھوڑنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شکایت کریں گے رب کے دربار میں، اللہ کے دربار میں اس کی شکایت ہوگی۔ وقال الرسول، یا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب، اے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن مجید کو حجر کر دیا، اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا رب، اے پروردگارا، ان قومی، میری قوم کے لوگوں نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں ہماری شکایت نہ کرنے لگے، بجائے شفاعت کے شکایت نہ ہو جائے، بجائے سفارش ملنے کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہ کر دیں۔ اور یقین جانیے، جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کی شکایت ہوگی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے، کہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رب کے دربار میں شکایت نہ کر دیں۔ حجر قرآن، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا، اور جس آدمی کی شکایت اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، کتنی قسمیں اس کی بن سکتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حجر قرآن کی کئی شکلوں کا تذکرہ کیا۔
کئی اقسام بیان کی، انہی اقسام کا خلاصہ میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی شکل حجر التلاوہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے بعض الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قرآن مجید کو 7 دنوں میں تم ختم کرو۔ قرآن مجید کو کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں تم ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا مستحب ہے، اولا ہے، بہتر ہے، لیکن کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 40 دن میں ایک مرتبہ۔ کتنے؟ 40 دن میں۔ 40 دن سے زیادہ میں ختم کرتا ہے، گویا کہ اس نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ 40 دن سے زیادہ قرآن مجید کو ترک نہ کرے، 40 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کتنے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مسلمان قرآن مجید کو ختم کرے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علماء کی اقوال ہے، ان کو اگر ہم اپنے نفوس پر تطبیق دینا چاہیں، اپنے نفوس پر تطبیق دینا چاہیں، کیا ہم نے 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنے کا اہتمام کیا؟ 40 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنے کا کیا ہماری زندگی میں اہتمام پایا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو رب سے توفیق طلب کریں، توفیق مانگیں، آج سے جٹ جائیں اور قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق کبھی ختم نہ کریں۔ دوسری قسم امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حجر کی بیان کی، حجر الاستماع، کہ قرآن مجید کے سننے کا اہتمام نہ کرنا۔ پہلی قسم قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، دوسری قسم قرآن مجید کے سننے کا اہتمام نہ کرنا۔ بہت سے مسلمان نہ تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات اپنے صحابہ سے قرآن مجید سنتے اور کہتے کہ قرآن مجید کی بات آیتیں پڑھ کر مجھے سناؤ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں مجھے سناؤ، کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، کہ کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، آپ کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کو سننا بھی، قرآن مجید کا استماع بھی عبادت ہے، سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے مسلمانوں کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام تو نہیں کرتے، امام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے۔ حجت یہ ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہم قرآن مجید پڑھ لیں گے، جبکہ وہ حافظ نہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی قرآن مجید کی کون سی سورتیں تم پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں وہ سورتیں میں پڑھتا ہوں، انہی سورتوں پر رات کی نماز میں اکتفا کرتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اس سے تو بہتر تھا کہ امام کے ساتھ شریک ہو جاتا، کم سے کم تلاوت نہیں کر سکتا، حافظ نہیں ہے، قرآن کی طویل آیتیں پڑھ نہیں سکتا، لیکن امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے قرآن کی آیتیں سن تو سکتا ہے۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان امام کے ساتھ تہجد کا تراویح کا اہتمام کرتا ہے، امام کے ساتھ اپنی نماز تراویح ختم کرتا ہے، پوری رات قیام کا اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا، پوری رات قیام کا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو سننا۔ تیسری قسم امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی، کہا حجر التدبر، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سننا اور ساتھ میں اس پہ غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ یا اللہ نے ان کے دلوں پر تالا لگا دیا ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اللہ نے اس کے دل پر تالا لگا دیا ہے، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اسی لیے تدبر کو اگر کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی حجر کی اقسام میں داخل ہے، شامل ہے۔ اسی طریقے سے حجر العمل، قرآن مجید پڑھتا ہے، سنتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے میں داخل ہے، شامل ہے۔ عمل نہ کرنا، عمل کا اہتمام زندگی میں نہ ہونا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ، میں نے شروع میں بیان کیا، سورہ بقرہ کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کتنے سال کا وقفہ؟ 10 سال کا وقفہ، پورے 10 سال لیتے ہیں ایک صحابی، لیکن یاد کیا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ تو قرآن کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ کوئی عمل نہ کرے، وعید میں شامل ہو جائے گا، قرآن پر عمل نہ کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قرآن مجید پڑھتا تھا، جانتا تھا، لیکنہ ینام عن الفریضہ، فریضے میں کوتاہی کرتا تھا، فرائض کو ادا نہیں کرتا تھا، عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ کون سا عذاب قبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کے بارے میں بیان کیا کہ اس کا سر ایک پتھر پر رکھا جائے گا، فرشتے اس کے سر کو پتھر سے مار رہے ہیں، اور مسلسل یہی عذاب دہرایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، جاننے والا، لیکن فرائض میں کوتاہی کرنے والا۔ اسلاف کی زندگیوں کا ہم جائزہ لے لیں، جو پڑھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، جہنم میں جہنمی ایک آدمی کو دیکھیں گے، اس کی چیخ و پکار سے سارے جہنمی پریشان ہیں، سارے جہنمی اس کی چیخ اور پکار سے پریشان ہیں۔ اس سے سوال کریں گے، آئیں گے، دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو نیکیوں کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا۔ اس سے کہیں گے کہ الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تو وہی تو نہیں ہے جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکتا تھا، تو جہنم میں کیسے چلا ہے؟ یہاں کیسے کہے گا کہ یہ بات تو صحیح ہے، میں تم کو نیکیوں کا حکم دیتا، برائیوں سے منع کرتا، لیکن خود نیکی کا حکم دینے کے بعد نیکی پر عمل نہیں کرتا، برائی سے روکنے کے بعد خود برائی سے نہیں رکتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں اس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت، استماع، تدبر کے ساتھ عمل کو بھی اپنائے، عمل کو ترک کر دیتا ہے تو یہ بھی حجر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کو لوگ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماری، روحانی جتنی بیماریاں ہیں اس کا علاج قرآن مجید میں رکھا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اور روحانی بیماریوں کا علاج، دونوں قسم کے علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ انسان بسا اوقات دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، انسان موم کرنا چاہتا ہے، نرم کرنا چاہتا ہے، آئے قرآن مجید کی تلاوت کرے، دل نرم ہو جائے گا۔
دلوں کی سختی دور ہو جائے گی، زنگ ختم ہو جائے گا اور رب سے اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماریوں میں کبھی مبتلا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھ لے اور اپنے آپ پر دم کرے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ جسمانی بیماریوں سے شفا عطا کرے گا، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے مسلمان قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، غلط جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تعبیروں کی شکل میں قرآن مجید کو استعمال کرنا، تلاوت نہ کرتے ہوئے، استماع اور تدبر عمل نہ کرتے ہوئے تعبیروں کی شکل میں قرآن مجید کو استعمال کر رہا ہے، گویا کہ یہ بھی حجر قرآن ہے، قرآن مجید کی توہین ہے۔ علماء نے اس کو بھی حجر قرآن میں شامل کیا ہے، داخل کیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ یہ ساری حجر کی جو اقسام ہیں ان سے بچتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو سننے کا اہتمام کریں، اس پر غور و فکر کریں، عمل کریں اور قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ان باتوں پر میں اکتفا کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔